سر صاحب بات اب خان صاحب کے اریسٹ بیل سے بہت آگے نکل گیا. اریسٹ ہوتے بھی ہیں تو بیل ہو جائے گی, کوئی ایسا کیس نہیں ہے. یہ ڈرامہ زیادہ بن گیا ہوا ہے. یہ جب اتنی سیریس بات آگے چلی گئی ہے, جب یہاں بھی یہ بھی باتیں شروع ہو جائیں, جب آپ یہ کہیں کہ شاید ایون اپوائنٹمنٹ آف دی آرمی چیف, شاید وہ بھی کوئی ڈیل تھی. لنڈن پلان ہے, لنڈن پلان کی کچھ چیزیں طے ہیں, شاید وہ پورا ہو رہا ہے. اکانومی تباہی کی حالت میں ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ جو توشہ خانہ والا ڈرامہ نکلا, اس نے سب کو ننگار کر کے رکھ دیا. یہ خالی عمران خان کو روتے تھے, ان سے بڑے پرچیزز ان کے اپنے لوگوں نے کیے ہوئے. سو کریڈیبلٹی ختم پولیٹیشنز کی, معیشت ختم عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. اس کے بعد جب یہ کانفرنٹریشن اب نظر آ رہی ہے, یہ پھر کدھر جائے گی بات؟ اور ڈو یو تھنک کہ خان صاحب کیا ملے گا اس میں سے؟ بھائی دیکھو, میں نے آپ سے بہت عرصہ پہلے عرض کی تھی, دوبارہ دہرائے دیتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ نیوٹرلٹی اور ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی کو کنفیوز نہ کریں. سیدھی سی بات ہے, آسان ترین لفظوں میں یہ آپ ان کو اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. عمران خان صاحب کا اپنی تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے دن سے یہ فرم اور کنسسٹنٹ ثابت قدم پوزیشن ہے کہ ایک ان کے خلاف بیرونی سازش ہوئی, اور دوسرا اگر ہمارے ملک کے قومی سلامتی کے اداروں میں سے میر جعفر میر صادق بقول ان کے اس سازش کے سہولت کار نہ بنتے تو وہ آج بھی اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے. وہ اپنی اسی بات پر اٹکے ہوئے. اور کچھ عرصہ پہلے شاہ جی ان کا ایک بیان بھی آیا تھا, کوئی یاد ہے, جب انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک باجوہ کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان کی دانست میں انہوں نے کچھ عرصہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ کچھ تعطل آ گیا ہے, اور اس وقت انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا, اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یار میں ان کے اس بیان کو اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ یو آر انڈر واچ. اب ہم آپ کو آبزرو کر رہے ہیں, یعنی نئے چیف صاحب کو. اب ان کے جو تازہ ترین بیانات ہیں وہ اب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کو آبزرو کیا ہے اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ شاید چہرہ تو بدل گیا ہے لیکن پالیسی اپنی جگہ برقرار ہے. اب وہ اس کو للکار رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2 دن ہم نے جو تماشے دیکھے ہیں اس سے ان کو یہ یقین آ گیا ہوگا, ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے یہ ڈیلیوژن ہو, کہ ہی کین ناؤ چیلنج whosoever is. تو کیونکہ دیکھو نظر بظاہر آپ اس کو پسند کرو یا نہ کرو, آپ کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ ایک بہت بڑے لاؤ لشکر سمیت انتہائی تربیت یافتہ پولیس جس کے لیے امریکہ نے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے, وہ کچھ نہیں بگاڑ پائی, اور زمان پاک جو ہے وہ ناقابل تسخیر قلعہ ثابت ہوا ہے. اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ متعصب ہیں. صحیح بات, سیدھی بات ہے, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. تو اب یہ ہے کہ آپ تو ڈکٹیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی کریں گے اس کے بعد تو نہیں, لیکن عمران خان صاحب کی تو پاپولیرٹی تب ہی ٹرانسلیٹ ہوگی نا اگر الیکشن ہوتے ہیں, الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں. مریم نواز کہتی پھرتی ہیں پہلے پلڑے برابر ہوں گے, انصاف ہوگا, پھر انتخاب ہوگا. وہاں تو آئین کا تو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا ارادہ آئین کے مطابق چلنے کا نہیں ہے, اپنی پریفرنس ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں, ہمارے لاہور کی گلیوں میں بہت مشہور تھی, ایک صاحب تھے وہ انتہائی بے وزن شعر پڑھتے تھے, لیکن تمہیں یاد ہے اس زمانے میں حضوری باغ جو شاہی قلعے اور اس کے بادشاہی مسجد کے درمیان ہے, وہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے ان کے منتظمین کو کہا کہ بھی تم لوگ مجھے نہیں بلاتے. تو انہوں نے کہا استاد جی آپ کے شعروں میں اکثر وزن دائمائیں ہوتا ہے تو بہت ہڑبونگ ہوگی. انہوں نے کہا شاعر ہو وڈاؤں جدے کل ہاکیاں لے ہوندے نے, یا تو جاتی عمرہ کے باہر بھی ایسا ہجوم بتا کے پھر مریم بی بی ایسے بیان دیں تو میں انہیں سنجیدگی سے لوں گا. آج کے بعد سے کسی بھی سیاستدان کے بیان کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا جب تک اس کی رہائش کے باہر بھی 10,000 جانثاران کا ایسا ہجوم نہ ہو جو کہ بوقت ضرورت. شاہ صاحب اس کے بعد اب کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی. اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس گورنمنٹ میں تو ہمت ہی نہیں کہ مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کریں, سب کچھ کریں, یہ ایک بندے کے ایما پہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر سیریسلی جو ہماری ہسٹری ہے سب کچھ ہے, ایک چیز تو کلیئر ہے کہ خان صاحب کو یقین ہے کہ پاکستان بدل گیا ہے,
اور وہ ایک اپنے مومنٹم میں مجبور کر دیں گے. اتنا بدل گیا؟ اس کے بارے میں میرے بہت شکوک و شبہات ہیں بھائی، اللہ کرے کہ بدل جائے. لیکن دیکھو کہ میں وہی آپ کو بالکل شروع میں ہی کہا تھا کہ بھیا اب کوئی اشاروں، کنایوں اور استعاروں کی بات نہیں رہی. یو آر لکی. یہ ان کا تازہ ترین انٹرویو ہے جو انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا ہے، اور اینکر نے کہا ہے کہ فار دا فورن آڈینس، کہ جو عالمی دنیا انہیں تو سمجھ نہیں آئے گی آپ جب ایک آدمی کا استعارہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے، اور اس کو بہت واضح اور واشگاف الفاظ میں انہوں نے بتا دیا. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مشکلات کا ذمہ دار ایک شخص کو قرار دے رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب امن خان بیٹھے ہوئے نہیں تھے. ہی شوڈ ہیو جسٹ اپیئر آن ٹیلی ویژن کہ بھائی صاحب میرا تو دیکھیں اب تو خان صاحب نے بھی کہتی میرا کوئی لینا دینا نہیں، تو بھائی جان خدا حافظ کار جائیے. اس کے بعد پھر وہ جانے اور وہ جن کا نام لے رہے ہیں وہ جانے، اور یہ دونوں طے کر لیں آپس میں اور ہمیں بچائیں اس ملک کو. میرا تو یہ خیال ہے آئی تھنک کہ اس کے بعد بھی اگر شہباز شریف اینڈ کو جو ہیں یہ بضد ہوں کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں تو بہت ہی شرمناک بات ہے. سر یہ بتائیں اب یہ انسٹیٹیوشنز کا کس طرح کوئی بہتری ہو، بیکاز یہ بڑی خطرناک سچویشن بنتی جا رہی ہے. ہر کسی نے ایک ایک انسٹیٹیوشن پکڑ لیا رگڑنے کے لیے. اگر نظام تو ہمارا افورڈ نہیں کرتا. ابھی مجھے ایک اور دوست کا میسج آیا، کریڈیبل سورس ہیں، انہوں نے کہا جی کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، ہو سکتا ہے آج رات کو یا کل تک IMF کی ڈیل ہو جائے، اور پھر سعودی عربیہ نے بھی انڈیکیٹ کیا ہوا 2-4 بلین دینے کا، تو کچھ اچھی خبریں بھی آئیں گی. کیا انسٹیٹیوشنل کلیش ابھی بھی ایورٹ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈرز 2 قدم پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے؟ دیکھیں رول ادا کرنا کوئی چاہے نہ تو مناسب ہوتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول کا معاہدہ ہے وہ ہو جائے گا. اور بڑا دکھی وزیر اعظم نے CPNE کے لوگوں سے مل رہے تھے تو ان کا ہم نے ساری باتیں مان لی ہیں، اور کی کریے نہیں، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہیں مسائل، لیکن اس کے باوجود ہو جائے گا. لیکن وہاں سے قسط آنے میں ابھی بھی تھوڑی سی دیر لگے گی. ٹھیک ہے بات. لیکن اب آ جائیں ادھر. پہلے دیکھیے مثال کے طور پر ایک صاحب ہوتے ہیں، نام ہوتا ہے ان کا عارف الوی، وہ صدر ہیں. اب کل انہوں نے کیا فرمایا، جب زمان پارک میں پورا شو ہو رہا تھا انہوں نے ٹویٹ لکھا. اب میرے بھائی اگر وہ خود کو واقعتاً صدر مملکت سمجھتے ہیں، پیٹریارکل پریزیڈنٹ، وہ تو جلتی تیل پہ آگ پھینکی. اچھا آگ پہ تیل پھینکا. اگر ان میں کوئی سنسیئرٹی ہوتی وہ یہ کرتے کہ اپنا جہاز لے کر لاہور جاتے. عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ جی میری 18 مارچ تک پروٹیکٹیو بیل ہے. انہیں کہتے ہیں خان صاحب خدا کے لیے آپ میرے ساتھ بیٹھیں. وہ آ کے ادھر ایوان صدر میں رہنا شروع ہو جاتے 18 مارچ تک، اور صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں لے آیا ہوں عمران خان صاحب کو یہاں سے. وہ تو دیکھیں کام ڈاؤن ہو جاتی نا بات. جیسے آج ویڈیو آڈیو اور اس کے بعد پھر وہ مبینہ یاسمین راشد صاحبہ کی. اب یہ تو یہ بات رہی. دوسرا یہ ہے کہ عموماً ایسے معاملات میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ آرمی چیف کا بھی کرتے ہوتے تھے، کاکڑ فارمولا. اس میں اب ایک فریق جو ہے وہ تو براہ راست ان پہ الزام لگا رہا ہے کہ ان کی جان کے در پہ تو وہ ہیں، تو وہ کیسے آربیٹر کا رول ادا کریں. تیسرا رہ گیا عدالت، تو اس کے بارے میں وہ ترازو کے پلڑوں کی بات، وہ اس پہ مریم نواز تو چڑھی. میرا نہیں خیال کہ کوئی راستہ نکلے گا.